خوبصورت رسم پاک میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد مبارکہ جب ہوئی نا تو حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابو لہب کی کنیزہ تھی، تو انہوں نے آ کے خوشخبری سنائی ابو لہب کو کہ تیرے ہاں جو ہے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے۔ اس نے خوشی میں یعنی بھتیجے کی خوشی میں ایسے اشارہ کیا، صحیح بخاری شریف اور دیگر کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، ایسے اشارہ کیا کہ اسی خوشی میں نے تجھے آزاد کیا، ایسے اشارہ کیا، آزاد کیا۔ اب یہاں پہ جو اشارہ کر کے آزاد کر رہا ہے ابو لہب، کیا اس خوشی میں کر رہا ہے کہ نبی کی پیدائش ہوئی؟ اس خوشی میں نہیں کر رہا، کہ اس خوشی میں کر رہا ہے کہ نبی آخر الزمان تشریف لائے؟ اس خوشی میں بھی ابھی تو اعلان بھی نہیں ہوا، اظہار نبوت بھی نہیں ہوا، وہ صرف اس خوشی میں کر رہا ہے کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا، یعنی بھتیجے کی خوشی میں جب آزاد کیا نا ایسے اشارہ کر کے، تو بعد میں اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا ابو لہب سے خواب کے اندر کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا آخرت میں؟ تو اس نے کہا کہ بڑا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوں، ہاں لیکن جب پیر کا دن آتا ہے نا تو میں نے جو خوشی کی تھی اپنے بھتیجے کی، اور اس کی خوشی میں ایسے اشارہ کر کے جو میں نے اپنی کنیزہ کو آزاد کیا تھا نا، تو اس خوشی کی وجہ سے پیر کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اس انگلی سے سیراب کرتا ہے۔ کس سے سیراب کرتا ہے؟ بعض روایات میں آتا ہے دودھ پلایا جاتا ہے، اسے دودھ پلایا جاتا ہے اس انگلی سے۔ ابو لہب جو ہے جس کی مذمت میں پوری سورت پاک نازل، پوری سورت پاک، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کو کوئی فائدہ دے گا، نہ اس کی کمائی کوئی فائدہ دے گی۔ اور اس کی بیوی کی مذمت میں بھی یہ صورت نازل ہوئی، تو جس کی مذمت میں یہ پوری صورت نازل ہو رہی ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے اس کو پیر کے دن جو ہے دودھ پلایا جاتا ہے، جو اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے کہ اس نے بھتیجے کی خوشی منائی۔ اگر ایک کافر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی ایک صرف بھتیجا ہونے کی وجہ سے منائے تو اس کو اتنا اجر عطا کیا جائے، تو میرے اور آپ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کے بھتیجا سمجھ کے نہیں بلکہ امام الانبیاء کا میلاد پاک سمجھ کے خوشی منائیں تو اس کے ثواب کا عالم کیا ہوگا، اس کی جزا کا عالم کیا ہوگا۔ تو بعض لوگ جو کہتے ہیں ہم نے جمعے کے دن بھی بیان کیا، بعض لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ جب میلاد پاک کا بیان کرتے ہو اس میں کوئی احکام دین بیان ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ کیا آپ میلاد مصطفیٰ کے بیان میں لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں، نماز کے فرائض اتنے ہیں، یا یہ بیان کرتے ہیں کہ روزہ فرض ہے، یا یہ بیان کرتے ہیں کہ حج کے کتنے ارکان ہیں، یا زکوٰۃ کے بارے میں بیان ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں احکام دین بیان نہیں ہوتے ہیں تو ایسی محفل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ہاں بندہ سمجھتا ہے واقعی یار احکام دین بیان نہیں ہوئے، صرف حضور کا میلاد بیان ہوا، اس سے ہمیں کیا ملا؟ ہمیں کیا یہ پتا چلا کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں، نماز کا طریقہ معلوم ہوا، دین کے کسی حکم کے بارے میں پتا چلا؟ یہ شبہ پھیلایا جاتا ہے۔ حالانکہ جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں نا ان کا مطالعہ شریعت کے اندر اس سطح کا نہیں ہے کہ جس سطح کے اوپر وہ کوئی شرعی حکم بیان کر سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں ہمیں 3 طرح کا حکم ہے، 3 طرح کا۔ ان 3 طرح کے حکم کے اوپر ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم عمل کریں، اور اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سورہ اعراف ہم نے کہا آیت نمبر 157، سورہ فتح آیت نمبر 9، سورہ اعراف آیت نمبر 157، سورہ فتح آیت نمبر 9۔ یہ بڑی واضح دلیل ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق صرف اتنا ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ حضور نے یہ فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، کہ ہم صرف یہ بیان کریں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے رکوع صحیح ادا نہیں کیا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، کہ ہم صرف حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صرف اتنا بیان کر سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر حج فرض کیا گیا، ان استطعتم، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، کیا صرف اتنا بیان ہے؟ اب یہ آیات پاک سنی، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو بنا کے بھیجا ہے شاہد گواہ بنا کے، آپ کی اپنی امت پر بھی اور سابقہ جمیع امتوں پر بھی اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر بھی۔ نمبر 1، ومبشرا، ہم نے آپ کو بشارت سنانے والا بنا کر بھیجا ہے کہ آپ اپنی امت کو جنت کی بشارت سنائیں، ونذیرا، اور ڈر سنا کر بنانے والا بھیجا ہے۔ یہ سارا کچھ ہو گیا، ہمیں بتایا گیا کہ لوگوں جانتے ہو ہم نے تمہارے سامنے اپنے حبیب کی عظمت بیان کیوں کی؟ ہم نے کیوں کہا کہ ان کو شاہد بنا کے بھیجا؟ ہم نے کیوں کہا کہ ان کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا؟ ہم نے کیوں کہا کہ ان کو ڈر سنانے والا بنا کر؟ ہم نے آپ کے سامنے کیوں بیان کیا؟ کہا جب تم سنو گے نا ہمارے حبیب کی عظمت کو تو اگر تم میں سے کوئی مومن نہیں بھی ہوگا تو یہ سن کر وہ کہے گا کہ اتنی شانوں والا نبی آیا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ پر بھی ایمان لے آئے گا اور اللہ کے حبیب کے اوپر بھی ایمان لے آئے گا۔ ان کی ذات پاک کے متعلق پہلا فرض جو ہمارے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان کا۔ اور اس ایمان کے اندر کیا آگے سارے احکام دین آگے۔ کیا صرف اتنا تعلق ہے؟ نہیں، فرمایا ایک اور بھی تعلق ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، ان کی عزت اور ان کی حرمت کا دفاع بھی کرنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، ان کے حقوق کے بارے میں لوگوں کو بتانا بھی ہے، یہ دوسرا تعلق۔ تیسرا تعلق کیا ہے؟ فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی عظمتوں کو بھی بیان کرنا ہے، ان کی شانوں کو بھی بیان کرنا ہے۔ مجھے آپ بتائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنا، آپ کی عظمت کو بیان کرنا، آپ کے کمالات کو بیان کرنا، یہ جو ایمان کے 3 حصے بیان ہوئے ہیں اس کے اندر یہ ایک حصہ شامل ہے یا نہیں ہے؟ ایک حصہ شامل ہے۔ تو جب شامل ہے تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کیا ہوتا ہے کہ حضور کیسے تشریف لائے، جب حضور اس دنیا میں آئے تو کون سے معجزات کا ظہور ہوا، یہ سارا سن کر سنانے والے کے دل میں بھی عظمت مصطفیٰ کے بارے میں اور اضافہ ہوتا ہے، سننے والوں کے دل میں بھی عظمت مصطفیٰ کے متعلق اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا جس طرح احکام دین بیان کرنا تمہارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح عظمت مصطفیٰ بھی بیان کرنا تمہارے ایمان اور دین کا حصہ ہے۔ تو یہ بات کہاں سے آگے کہ صرف یہ بیان کریں؟ تو خوشی میں ایسے اس نے کیا، ایک کافر کو صرف بھتیجا سمجھ کر خوشی منانے کے طور پہ اس کو اتنی جزا اور ثواب مل سکتا ہے، حالانکہ کافر کے بارے میں ہے کہ اس کو ثواب مل ہی نہیں سکتا ہے، پھر بھی یہاں پہ قانون بدل دیا گیا۔ تو اگر ایک مسلمان صدق کے دل کے ساتھ للہیت کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ صرف اس وجہ سے بیٹھا ہے کہ یار آج جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل ہے، یا صبح جو ہے میلاد پاک کی محفل ہوتی ہے، چلیں چلتے ہیں حضور کے میلاد کا ذکر سنتے ہیں، جب وہ اس نیت سے آیا کہ حضور کے میلاد کا ذکر سنتے ہیں، سبحان اللہ، آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیوں کا اضافہ ہوا۔ اس کے بعد اب بات جب معروف ہو گئی، آپ کو معلوم ہے اہل عرب کے ہاں یہ عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو نا دور دراز دیہاتوں کے اندر بھیجتے تھے، وہاں کی جو عورتیں ہوتی تھی وہ دودھ پلاتی تھی، اس وجہ سے کہ جب دور دراز جائیں گے تو ان کی طبیعتوں کے اندر سختی آئے گی، سختی، جسم کے اندر سختی آئے گی۔ اور کیونکہ مکہ مکرمہ کے اندر یہ ایک شہری علاقہ تھا، باہر کے لوگ بھی آتے تھے، غیر عربی لوگ بھی آتے تھے، اور عرب کے ایسے علاقوں سے بھی آتے تھے جن کی صحیح عربی زبان نہیں رہی تھی، تو آپس میں جب وہ ملتے تھے نا تو ان کی عربی اتنی فصیح نہیں تھی
जितनी फसीह अरबी देहातों के अंदर अरब लोग बोला करते थे। इसलिए भी वो अपने बच्चों को भेजते थे कि वहां पे जाएंगे, वहां पे कुछ दिन रहेंगे तो फसीह अरबी बोलेंगे, असल जो अरबी अहले अरब की वो बोलेंगे। इस वजह से वो अपने बच्चों को दाइयों के हवाले कर देते। अब दाइयां आई मुख्तलिफ है, तो जब उनको मालूम हुआ कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके यहाँ उनके पोते की जो है विलादत हुई है। अब लोगों ने ये लफ्ज बोलते हैं कि वो यतीम समझ के छोड़ दिए। हम कहते हैं बहुत से लफ्ज ऐसे होते हैं तारीख में मौजूद होते हैं, पर मकाम रिसालत, मकाम मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम इस मुकाम पे है कि आप वो लफ्ज भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके अंदर क्या है, बेअदबी का शाइबा पैदा हो जाता है। अब हम क्या लफ्ज बोलते हैं, हम उनकी तरह नहीं बोलते कि उन्होंने कहा ये यतीम है तो यतीम समझ के छोड़ के चलेंगे। हम ये कहते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पसंद ही नहीं किया, उनको पसंद ही नहीं किया। अदब है ना, अदब का आपका इस मुकाम पे हो कि आपके कलाम से, आपकी जुबान से, आपकी गुफ्तगू से लगे कि वाकई ऐसे अल्फाज बोले जा रहे हैं कि सुनने वालों के दिल में अदब मुस्तफा पैदा हो रहा है। जब हजरत हलीमा सादिया ये कहती है कि जब मैं मक्का मुकरमा आई मेरी सवारी बड़ी कमजोर, चलती बैठती, चलती बैठ जाती, चलती रुक जाती, इतनी कमजोर सवारी थी कि मैं बाकियों के साथ मिलकर भी ना चल सकी। कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं, कोई हमीयत नहीं देता। मेरे पास मेरा एक बच्चा था, दूध पिलाने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं था, जानवरों के दूध खुश्क हो गए थे। पूरी पूरी रात वो बच्चा रोता सफर के अंदर, जिसकी वजह से हम रात को सो भी नहीं पाते थे। खाने को कुछ नहीं था, बेचैनी, बेसुकूनी, बेराहत, जिंदगी बड़ी मुसीबत और मुश्किलात में थी। हमने कहा हमें कौन देगा, हमारी हालत देख के भी कोई अरब नहीं देगा हमें बच्चा। अल्लाह अकबर, जिसका कोई नहीं उसका मुस्तफा है। कहती है जब मैं मक्का मुकरमा पहुंची, हर एक का दरवाजा खटखटाया। सब जब मेरी हालत देखते कि ये क्या, ये तो अपने आप को नहीं पाल सकती है तो हमारे बच्चों को क्या पालेगी, अपने आप का गुजारा नहीं कर सकती है तो हमारे बच्चे को क्या खिलाएगी। कहती है कि जब मैंने दरवाजे पे दस्तक दी ना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने कहा हमें सुना है कि आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है, मैं बनु साद से, मेरा नाम है हलीमा, मैं भी एक दाई बन के यहाँ पे आई हूँ, तो कोई मुझे भी अपना बच्चा दे देगा, मैं उसको दूध पिलाऊंगी, उसकी परवरिश करूंगी और उसके बदले मुझे कुछ ना कुछ मुआवजा मिल जाएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने बगैर किसी तअम्मुल के, क्योंकि आपके ऊपर वाज़े हो चुका था बशारात से भी, यहूदी उलमा से भी और ईसाई राहिबों से भी, आपने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे उठा के हलीमा की गोद में दे दिया। जिसके पास कुछ नहीं था, कायनात की हर शय हलीमा के पास आ गई। पहले सिर्फ कबीले के एतबार से, कबीले की निस्बत के एतबार से सादिया थी, जब हमारे मुस्तफा करीम को उठाया तो हकीकतन सादिया बन गई, सादत वाली बन गई। आप फरमाती हैं जैसे मैं उठा के चली ना, तो क्या देखती हूँ कि जिन जानवरों के अंदर दूध खत्म हो गया है ना, वो जानवर पहले से भी ज्यादा, पहले तो दे भी नहीं रहे थे, और जितना जानवर रूटीन में दूध देते हैं उससे भी ज्यादा दूध देने लग गए। हमारी जो सवारी इतनी कमजोर थी ना, जो चल नहीं पा रही थी, जब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवारी की पुश्त के ऊपर सवार हुए, तो वो सवारी ऐसी बन गई कि कोई सवारियां भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही। और आप फरमाती हैं जहां पे एक बच्चा दूध नहीं पी पा रहा था, वहां पे पूरे कबीले वालों ने, पूरे मुसाफिरों ने जो हमारे साथ थे, सब ने पेट भरकर दूध पिया, फिर भी दूध बच गया सदका मुस्तफा। सवारी इतनी तेज जा रही थी, इतनी तेज, हर कोई पूछता था हलीमा सवारी बदल ली, सफर में तो तेरे पास पैसा नहीं था तो सवारी ली कहां से। बड़ा प्यारा जवाब देती है। आप फरमाती हैं जलियो, सवारी नहीं बदली, सवार बदल दिया।
سواری وہی ہے، پر سوار آج کوئی ایسا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لگ رہا ہے ہمیں کہ دنیا کی ساری نعمتیں حلیمہ کی جولی میں ڈال دی، وہاں پہ آپ لے کے اپنے قبیلے میں پہنچتی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے قبیلے میں وہاں کیا ہوتا ہے اور لوگوں نے کیا دیکھا، وہاں پہ کن معجزات کا ظہور ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ کل بیان ہوگا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ